بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صفدر وسیم کے ساتھ۔ ناظرین، جب تک گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ نجی شعبہ جات بھی گورنمنٹ کی شانہ بشانہ نہ چلیں تو اس وقت تک ملک ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے قومی ادارے جہاں ملکی ترقی، سلامتی اور استحکام کے لیے کوشاں ہیں، وہیں نجی سیکٹر بھی ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے قدم بقدم سرکاری اداروں کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد نجی ایئر لائن ایئر سیال کا ملکی ترقی میں شامل ہونا ہے۔ ناظرین، ویسے تو ہمارے ملک میں PIA کے ساتھ ساتھ اور بھی ایئر لائنز آپریشنل ہیں، لیکن چند ہی دن پہلے اس میں خوبصورت اور بہترین اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، وہ ہے نجی ایئر لائن ایئر سیال، جو کہ مرکز سیالکوٹ ہے، اور یہ سیالکوٹ کے تاجروں کی ایک بہت بڑی کوشش ہے اور ملکی ترقی کے دھارے میں شامل ہونے کی جستجو ہے، جس میں سیالکوٹ کے تاجروں نے بھرپور حصہ ڈالا ہے۔ انہوں نے پہلے اپنی مدد آپ کے تحت وہاں ایئرپورٹ بنایا اور اب اپنے شہر کی شناخت کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت نجی ایئر لائن ایئر سیال کے نام سے لانچ کر دی ہے، جس کا افتتاح چند دن پہلے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کر چکے ہیں۔ تو آج جو ہے ہمارے ساتھ خصوصی نشست ہے، وہ ایئرپورٹ کے چیئرمین جناب میاں نعیم جاوید صاحب سے ہو رہی ہے، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے اور سیالکوٹ کی ترقی میں ہر دفعہ ہراول دستے میں شامل ہو رہے ہیں۔ سیالکوٹ کو پہلے بھی انہوں نے عروج پر پہنچایا ہے اور اب نجی ایئر لائن ایئر سیال کے ایئرپورٹ کے CEO ہیں، اور آج ہم ان سے بے شمار سوال پوچھیں گے۔ تو ناظرین، آئیے سب سے پہلے میاں نعیم جاوید کی جانب چلتے ہیں۔ جی میاں صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میاں صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ملک کی ترقی میں اہم سنگ میل عبور کیا ہے اور پاکستان کی ایئر لائنز میں اپنی ایک الگ شناخت پیدا کی ہے۔ تو میاں صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کو یہ ایئر لائن لانچ کرنے کا خیال کیسے آیا؟ سردار صاحب، میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں کہ میں سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا چیئرمین ہوں، اور سیال جو ایئر لائن ہے وہ ہم نے ڈفرینٹ کمپنی کے نام سے شروع کیا ہے، اس کے چیئرمین جو ہے وہ اور ہیں، لیکن میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ سیالکوٹ کا یہ جو ترقی کا سفر ہے، یہ سیالکوٹ ڈرائی پورٹ سے شروع ہوا جب ہم نے ایشیا کی پہلی ڈرائی پورٹ بنائی پرائیویٹ سیکٹر میں۔ تو اس کی کامیابی کے بعد یہ سوچا گیا کہ ہم کیوں نہ اپنا ایئرپورٹ بھی بنائیں، تاکہ ہماری جو برآمدات ہیں، ہماری جو ایکسپورٹ ہے، وہ سیالکوٹ اور گجرانوالہ ڈویژن سے بڑے تھوڑے ٹائم میں یورپ کی منڈیوں میں اور امریکہ کی منڈیوں میں جا سکیں، اور اس طریقے سے ہمارا جو ہے وہ بزنس بڑھے۔ جب ہم نے ڈرائی پورٹ بنائی تھی تو بہت تھوڑی ایکسپورٹ تھی۔ ڈرائی پورٹ بننے کے بعد یہ ایکسپورٹ $500 ملین پہ گئی، اور ایئرپورٹ جب ہم نے 2001 میں اس کی منظوری لی، اور اس وقت میں پریزیڈنٹ تھا سیالکوٹ چیمبر کا، اور ہم نے اس کو سائن کیا گورنمنٹ کے ساتھ، تو یہ پہلا جو پرائیویٹ سیکٹر ایئرپورٹ پاکستان میں بنا، بلکہ پوری دنیا میں شاید اس نوعیت کا کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر کا ایئرپورٹ نہ ہو۔ تو اس ایئرپورٹ کی کامیابی کے بعد ماشاءاللہ آج ہمیں 13 سال مکمل ہو گئے ہیں سیالکوٹ ایئرپورٹ کو انٹرنیشنلی چلاتے ہوئے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ لوکل فلائٹس ہماری چند ایک ہے، 3-4 فلائٹس ہیں جو کراچی سے سیالکوٹ آتی ہیں، باقی تمام جو فلائٹس ہیں سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے وہ پوری دنیا میں جاتی ہیں، اور مڈل ایسٹ میں خاص طور پہ، اور وہاں سے پوری دنیا کے لیے ہمارا کنیکٹ ہے۔ اور سیالکوٹ ایئرپورٹ جو ہے یہ صرف فلائٹس ہی نہیں آتی، پیسنجر ہی یہاں ٹریول نہیں کرتے، بلکہ ہمارا کارگو ہب ہے یہ، اور ہمارا پورا ایئر فریٹ یونٹ مکمل ہو چکا ہے، جس میں کراچی کے بعد سیالکوٹ واحد ایئرپورٹ ہے جس میں پیسنجر بھی جاتے ہیں اور کارگو کا بھی بہت بڑا ہب ہے، اور اس کو ہم لے کے چاہ رہے ہیں۔ میاں صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا یہ سیالکوٹ کے تاجروں کا دیرینہ مطالبہ تھا؟ جب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایکسپورٹ جو ہیں وہ سیالکوٹ سے بہت کم تھیں، تو جب ڈرائی پورٹ کے بعد کامیابی ہوئی تو ایئرپورٹ جب بنا تو $500 ملین سے آج ہم $2.5 بلین پہ آ گئے ہیں، اینڈ اٹ از ویری ہیوج منی فار دی ایکسپورٹ۔ اور کراچی کے بعد سیالکوٹ بس تھوڑے سے فرق کے ساتھ فیصل آباد کے ساتھ سب سے زیادہ ایکسپورٹ کر رہا ہے، اور یہ اس میں بہت بڑا حصہ جو ہے سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ہے۔ جب سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ 13 سال ہو گئے ہیں کامیابی کے ساتھ چلا، تو ہم دوستوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی ایئر لائن بھی ہمیں بنانی چاہیے، اور اپنی ایئر لائن بننے سے مزید جو ہے وہ ترقی کے مواقع نہ صرف سیالکوٹ بلکہ پورے گجرانوالہ ڈویژن، بلکہ پورے ریجن جو ہے، جس میں آزاد کشمیر بھی آتا ہے، جیلم بھی آتا ہے، میرپور بھی آتا ہے،
کھاریاں، گجرانوالا اور دوسرے جتنے بھی علاقے ہیں وہ سارے اس میں آئیں گے، تو اس کی جو ایکسپورٹ ہے اور پیسنجرز کا جانا ہے وہ اور بہتر ہو جائے گا جب ہماری اپنی ایئر لائن ہوگی۔ اور 25 دسمبر کو پہلی سیالکوٹ سے جو ہے ہم نے اناگورل فلائٹ جو ہے وہ ڈائریکٹرز کو لے کے، میں بھی اس میں ایز اے چیئرمین سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ، فضل جیلانی صاحب جو کہ ہمارے ایئر سیال کے چیئرمین ہیں، اور ان کے سارے ڈائریکٹرز اور باقی لوگ، ہم کراچی گئے تھے اور کل ہم جو ہے وہ واپس رات کو پہنچے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ایڈیشن ہوگی پاکستان کی ایویشن کی انڈسٹری کے اندر۔ یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں صفدر صاحب کہ 0.3% صرف ایویشن انڈسٹری ہے پاکستان کے اندر، وچ از نتھنگ۔ کوئی دنیا کا ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا کہ جب ایویشن انڈسٹری نہ ہو، اور آپ کا ٹورزم کبھی بڑھ ہی نہیں سکتا جس طرح کے حالات ہمارے پاکستان کے اندر ہیں، اور جس طرح جو ہے وہ پی آئی اے اور باقی جو ایئر لائن ہے وہ بڑی جو مشکل میں چل رہی ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی تھی کہ چلیں ہم اپنا حصہ سیالکوٹ پہلے بھی ہر نیکی کے کام میں، اس ملک کی عزت کو بڑھانے میں، اس ملک کی ایکسپورٹ کو بڑھانے میں اپنا جو ہے وہ حصہ ڈالتا رہا ہے۔ تو ہم نے یہ بھی سوچا کہ ہم اپنی ایئر لائن بنا کے ہم اپنے جو حصے کا کام ہے وہ ضرور کرتے جائیں، اور ہم اپنی شمع جو ہے وہ انشاءاللہ جلاتے چلے جائیں گے اس ملک کے روشن جی میاں نعیم صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ انٹرنیشنلی سطح پہ اس کے روٹس کون کون سے ہیں؟ دیکھیں، جب کوئی ایئر لائن شروع کی جاتی ہے تو سول ایویشن کے رولز یہ ہیں کہ 1 سال کے لیے اس کو لوکل فلائٹس چلانی پڑتی ہیں، اور اس کے بعد وہ انٹرنیشنل فلائٹس جو ہیں وہ چل سکتی ہیں۔ ایئر سیال جو ہے وہ کراچی سے اسلام آباد، کراچی سے پشاور، کراچی سے ملتان اور کراچی سے سیالکوٹ کی فلائٹس چلائیں گے، اور مزید بھی وہ روٹس کے اوپر پہلے 1 سال یہ فلائٹس چلائیں گے، اور جو ہی وہ انٹرنیشنل ان کو اجازت ملے گی تو سیالکوٹ انٹرنیشنل جو ایئرپورٹ ہے وہ ایئر سیال کا ہب بنے گا، اور یہاں سے ہم مڈل ایسٹ کی اور جو ہے نا پورا مڈل ایسٹ اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں یورپ کی فلائٹ چلائیں گے۔ آپ کے پاس کون سے طیارے ہیں جو اس وقت، جیسے بوئنگ ہے تو آپ کے پاس کون سے طیارے اس وقت موجود ہیں؟ یہ ابھی جو ہم نے لیے ہیں وہ A320 ایئر بس A320 ہے، A320 جس کو کہتے ہیں، اور یہ بڑی سوٹیبل ایئر کرافٹ ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ماشاءاللہ میں خود کیونکہ تھوڑا سا ایویشن کو سمجھتا ہوں، جب ہم نے پرسوں سفر کیا تو میں نے یہ فیل کیا کہ بہت اچھی کوالٹی کے یہ جہاز ہم نے لیے ہیں، جو شاید باقی کسی موجودہ جو ایئر لائنز میں ان کے پاس نہ ہوں۔ بڑی ہائی کوالٹی کے ہیں جو ہے نا یہ، اور بڑے سیف طیارے ہیں جو کہ لوگوں کے لیے ایک بہتر سفر کے لیے انشاءاللہ استعمال ہو سکے۔ تو پہیہ وقت کتنے مسافر اس میں سفر کر سکتے ہیں یہ بھی بتائیے گا۔ یہ 180 ایک طیارے کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے تقریباً 180 پیسنجر کی ہے ایئر بس 320 کی۔ تو یہ کووڈ کی وجہ سے جو ریسٹرکشن ہے اس میں جو ہے وہ کوشش تو کی جا رہی ہے، ہر بندے کو ماسک پہننا پڑتا ہے، اور پھر بھی تھوڑا سا ڈسٹنس کی بھی بات ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو بھی فلائٹس ہیں ابھی تک وہ ساری فل ہیں، اور لوگ ٹیلی فون کر رہے ہیں کہ ہمیں ٹکٹس لے دیں، اور ٹکٹس اویلیبل نہیں ہیں۔ اٹ از ماشاءاللہ ٹوٹلی فلڈ اور ٹوٹلی جو ہے بکڈ ہیں یہ ساری فلائٹس جو ہے۔ کیا آپ آنے والے دنوں میں ایئر سیال کے اس دائرے کو مزید پھیلانا چاہتے ہیں، اور آگے کا آپ کا کیا مشن ہے؟ میں نے تو پہلے آپ کو بتایا کہ ہم اس کو مڈل ایسٹ اور یورپ انشاءاللہ اور الٹیمیٹلی یو ایس اے تک اس کی فلائٹس کو لے کے جائیں گے، اور سیالکوٹ انٹرنیشنل جو ہے وہی ایئر سیال کا ہب ہوگا۔ ان کے چیئرمین سے بھی آپ اگر انٹرویو کریں تو وہ بھی آپ کو یہی چیزیں بتائیں گے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ہم کٹھے ہیں اس سارے معاملے میں۔ اور بہت سارے ہمارے جو ڈائریکٹرز ایئرپورٹ کے ہیں وہی ڈائریکٹر ادھر ایئر سیال میں بھی ہیں، اور اس لیے یہ ہماری اپنی جو سیالکوٹ کی ایئر لائن ہے ہم اس کو ٹوٹل سپورٹ بھی کریں گے، اور اس کو آگے بڑھانے میں جو بھی کاوشیں ہو سکیں گی وہ اس کو ضرور کریں گے۔ بالکل، ہمارے تاجر جو ہیں جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ملک کی معیشت کا دار و مادہ انہی کے سر پر ہوتا ہے۔
اگر ان کو پراپر آنے جانے کی آمد و رفت کی سہولتیں میسر ہوں تو یہ نہ صرف ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے بلکہ ملک کے لیے بھی فائدہ مند ہے. ایک تاجر صبح سے شام تک جو ہے کبھی کراچی جانا ہے کبھی لاہور جانا ہے, اگر وہ بائی روڈ جاتا ہے تو اس کے لیے وقت کا ضیاع ہے. یہ نجی ایئر لائن جو ہے بہت بڑا تحفہ ہے قدرت کا. سیالکوٹ کے تاجروں نے نہ صرف پوری دنیا میں اپنی شناخت بنائی ہوئی ہے بلکہ پاکستان کی ترقی میں بھی بہترین کردار ادا کر رہی ہیں. تو میاں نعیم جاوید صاحب, کورونا کی جو صورتحال ہے اس سے آپ کی ایئر لائن بھی افیکٹ ہوئی ہوگی, اس صورتحال سے آپ کیسے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آئندہ کی حکمت عملی کیا ہے آپ کی؟ صفدر صاحب جو ہے نا, یہ آپ نے بہت اچھا کویسچن کیا. پہلے تو یہ میں آپ کو جیسے بتایا کہ ہماری نا انٹرنیشنل فلائٹس زیادہ ہیں, صرف چند فلائٹس جو ہے کراچی کی ہیں اور ایئر سیال چلنے کے بعد یہ فلائٹیں مزید بڑھ جائیں گی. لیکن انٹرنیشنل فلائٹس کا ہمیں جو فائدہ ہوا ہے سیالکوٹ کو اور پورے ریجن کو, جو کہ 3 کروڑ لوگ رہتے ہیں گجرانوالہ ڈویژن اور جہلم اور آزاد کشمیر کو ملا لیں تو یہ تقریباً 3 کروڑ لوگوں کی آبادی ہے جس کو سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, اور ان کے 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ اس ایئرپورٹ کو استعمال کر سکتے ہیں. تو وہ جب ہم نے ایئرپورٹ نہیں بنایا تھا تو ہماری جو برآمدات تھی وہ بائی ایئر بھی ہم جب بھیجتے تھے اس کو 10 سے 15 دن لگ جاتے تھے, اور آج ہم 24 آور کے اندر اپنی پروڈکٹ کو پوری دنیا میں پہنچا سکتے ہیں. اینڈ یو کین فیل دا ڈفرنس کہ اتنا بڑا فرق ہے کہ کہاں 10-12 دن اور کہاں 24 گھنٹے کے اندر ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر پہنچتی ہیں. تو یہ بہت ایک بڑا ایج ہے. اور دوسرا آپ کا کویسچن کا حصہ تھا کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ جو یہاں کے پیسنجر ہیں ان کو ایئر سیال کی بھی مزید فلائٹیں بڑھائیں, اور اللہ کرے کہ یہ کامیابی کے ساتھ کووڈ کے اندر جو ہے وہ بریک تھرو کر جائے تو انشاءاللہ مزید بڑھائیں گے. سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ نہیں صرف پاکستان میں بلکہ سب ایئرپورٹ کو کووڈ کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے اور ہمارے پہ بہت زیادہ پریشر ہے. میں نے پچھلے دنوں پرائم منسٹر صاحب کو بھی ریکویسٹ کی اور پھر صدر مملکت جناب عارف الوی صاحب کو بھی ریکویسٹ کی کہ پاکستان میں پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے وہ سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, اس کو آپ اجاگر کریں, اور پرائیویٹ ایئرپورٹ کو آپ ہمیں پہلے بھی آپ نے بہت سپورٹ کی ہے گورنمنٹ نے اس کو بنانے کے اندر, اور آپ نے پی آئی اے کو اور دوسروں کو کمپنسیٹ کیا ہے. ہم آپ سے کوئی پیسہ نہیں مانگتے لیکن ہمیں 3 سال کے لیے ٹیکس ایگزمپشن دے دیں تاکہ کووڈ کے اندر جو ہمیں بے شمار نقصان ہوا ہے, تقریباً 2.5 بلین کا نقصان ہوا ہے, وہ ہم کسی طریقے سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. اور یہ ایک کنٹریبیوشن گورنمنٹ کی طرف سے ایئرپورٹ کو ملنی چاہیے, اور سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے وہ انشاءاللہ بھرپور آگے بھی بزنس کو بڑھائے گا اور ملک کا نام بھی روشن کرے گا اور ایکسپورٹ کو بڑھانے میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا. بالکل میاں نعیم جاوید صاحب, آپ نے ملک پاکستان کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کیا. بہت شکریہ میاں نعیم جاوید صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا. تو ناظرین, ہمارے ملک کی مٹی بڑی زرخیز ہے, صرف تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے. ان جیسے افراد ملک کی ترقی کے لیے آگے آ رہے ہیں, اسی طرح چند 100 اور افراد اس میں شامل ہو جائیں تو پاکستان عروج پر پہنچ سکتا ہے اور پاکستان ترقی کی بے شمار منازل طے کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ تاجر برادری کی حوصلہ افزائی کرنا بھی حکومت کا فرض ہے. جب تک گورنمنٹ جو ہے نجی شعبے کو مکمل تحفظ نہیں دیتی اس وقت تک یہ ترقی کا خواب ہمارے لیے شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہم گورنمنٹ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ نجی شعبہ جات کے ساتھ ساتھ کے لیے جو ہے پیکیج متعارف کروائے جائیں اور دیگر ایئر لائنز کو بھی صف اول میں لانے کے لیے حکومت اپنا اہم کردار ادا کرے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان صفدر وسیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.